السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آج سب سے پہلے وزارت خارجہ کی جانب سے جو ایک اہم خبر آئی ہے اس کا ہم ذکر کریں گے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب سے متعلق ایک خبر تھی جو رائٹرز کی تھی، اس حوالے سے وزارت خارجہ نے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کو خطے کے لیے امن قرار دیا ہے وزارت خارجہ نے، اور اس حوالے سے جو افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان اس حوالے سے اپنا موقف بار بار دہراتا رہا ہے اور اس حوالے سے شواہد بھی سامنے رکھتا رہا ہے۔ دوسری ایک اہم پیش رفت اور ایک اہم معاملہ جو ڈگری کیس کا ہے وہ بھی آج سامنے آیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے ہی جو جسٹس ہیں مامون جہانگیری صاحب، ان کو نااہل قرار دیا ہے اور وزارت جو قانون و انصاف ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی ان کو کریں۔ اب یہ ایک اہم معاملہ ہے، یہ کافی وقت سے چل بھی رہا تھا اور اس حوالے سے جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود دلائل بھی اس حوالے سے دے رہے تھے۔ اور تیسرا ایک اہم ایشو ہے جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ ان کے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں، لیکن ان احکامات کے باوجود عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ منگل کے روز ہم نے دیکھا کہ علیمہ صاحبہ اور باقی جو بہنیں ہیں خان صاحب کی، وہ وہاں پر پہنچی، ملاقات نہیں ہوئی، دھرنا دیا گیا، پھر واٹر کینن کا استعمال ہوا اور دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ آج بھی ملاقاتوں کا دن تھا۔ اس میں جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا نام کیوں شامل نہیں تھا، اور باقی جو رہنما پہنچے تھے ان کی ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی۔ پھر عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور ویزا کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہے۔ تو مختلف ایشوز ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ کھیل داس کوہستانی وزیر مملکت ہیں، ایڈوکیٹ ملک شفقت عباس صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا۔ کوہستانی صاحب، اگر آپ سے شروع کریں تو آج جو یہ عدالت کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اب یہ ہے عدالت کا فیصلہ، ظاہر ہے اس میں حکومت کا اس طرح کوئی انوالومنٹ حکومت کی کہا تو جا سکتا ہے کہ نہیں ہوگی، لیکن ایک یہ کانسیپٹ ضرور ہے کہ شاید پیچھے سے دباؤ ہے یا اس طرح کا کوئی ماحول ہے جس کی وجہ سے جسٹس صاحب کے خلاف یہ فیصلہ ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے جس طرح آپ نے فرمایا، جی، مگر یہ ضرور ہے کہ آج کوئی جنرل ہو وہ بھی احتساب کا مطلب شکنجے میں آئے ہیں تو اس کا احتساب ہوا ہے۔ اگر اس نے اپنے ادارے کو غلط استعمال کیا ہے، اپنے منصب جب وہ تھے یا اس سے وابستگی کے بعد بھی جو، تو جس طرح فیض حمید صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، اسی طرح پاکستان میں یہ بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، یا میں سمجھتا ہوں سب کی ہونی چاہیے، میری بھی ہے، جج ہو، جنرل ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، بیوروکریٹ ہو، اگر احتساب اس کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک منصب جو جج ہے، ایک انصاف دینے والا ہے، وہ خود ایک جرم میں شامل ہے اور جعلی ڈگری کئی سالوں سے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مان بھی نہیں رہا ہے اور اس کا جرم ثابت ہوا ہے۔ تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب تمام اداروں میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوک بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح عام شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کے تحت 420، 468، 471 کے تحت اس کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو میں تو یہ میں سمجھتا ہوں تبھی جا کے کوئی آئندہ ایسی جو کسی بھی اس حیثیت لیول پہ بیٹھ کے اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ شفقت صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جج صاحب جو کہ دوسروں کو انصاف دیتے ہیں ان کو خود انصاف ملا، فیئر ٹرائل کا موقع ان کو دیا گیا؟ کیونکہ ابھی بھی کہا گیا تھا کہ وہ انہوں نے فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ان سے بھی انہوں نے رجوع کر رکھا ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ملا؟ دیکھیں، فیئر ٹرائل تو کسی کو بھی نہیں مل رہا، اور پچھلے کچھ سالوں سے اب اس ملک میں انصاف کا نظام تو ناپید ہو چکا ہے۔ تھوڑا بہت ایک بھرم تھا، آج اس فیصلے نے وہ بھرم ختم کر دیا، اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ جو عدالت کی بات ہوتی تھی، یہاں پہ انصاف کی بات ہوتی تھی، کم از کم وہ کوئی کرے گا تو نہیں۔ میرے بھائی کھیل داس صاحب کی بڑی ہمت ہے کہ انہوں نے آج بھی اس فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ کل یہی جج صاحب جسٹس طارق جہانگیری صاحب ان کو کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے عدالت میں کہ جج صاحب، آپ نے مجھے کہا ہے کہ مجھ پر دباؤ ہے، آپ مستعفی ہو جائیں بیک ڈیٹس میں، اور میں آپ کا استعفیٰ دلوا دیتا ہوں، تو اس لیے آپ میرا کیس پلیز نہ سنیں، آپ پر دباؤ ہے،
آپ نے فلاں وقت میں فلاں بندوں کے سامنے فلاں ٹائم بندوں کے سامنے تو سوری نہیں مجھے کہا ہے، اور انہوں نے اس بات کو ریبٹ نہیں کیا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ آگے نہیں کہا گیا کہ میں نے آپ کو کب کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایڈمیشن ہی ہے نا ان کی طرف سے، جج صاحب کی طرف سے۔ تھوڑا سا بھی کہیں انصاف کا نظام باقی ہوتا تو جج 1 منٹ میں جج جو فائل کہتا ہے ٹرانسفر، روز کیس ٹرانسفر ہوتے ہیں، بالکل لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ سے کیس میں نے نہیں سنوانا، یہ وجہ ہے، اور جنون جب بھی وجہ سامنے آتی ہے تو فوراً کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تھوڑا انصاف کرنا تھا، اس نے تھوڑا کوئی اخلاقیات کو دیکھنا تھا۔ تو اس ملک میں نہ تو اب اخلاقیات رہ گئی ہے، نہ جوڈیشری کا سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اس فیصلے نے کم از کم اس بات پہ اسٹیمپ کر دی ہے کہ نہیں بھائی، نو مور، کوئی اب یہاں پہ انصاف نہیں ہوا کرے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کوہستانی صاحب اب ایک معاملہ یہی عدالتی فیصلوں کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں جو کہ ان کے پاس موجود ہیں۔ اب خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہ بہنوں کو مل سکی اور نہ آج جو رہنما گئے تھے ان کو مل سکی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت جو ہے وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے؟ پہلے جو جیل سپرنٹنڈنٹ کے حوالے سے بات کی جاتی تھی اب ان کا رول نہیں ہے، اب ملاقاتوں میں رکاوٹ آپ لوگ ہیں؟ دیکھیں، رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی گفتگو، اس کی بیانات، اس کی جو ایکس پہ پوسٹ جی، یا اس نے اداروں کے خلاف جو آرٹیکل لکھوائے ہیں یا جو بھی کچھ وہ کہتے رہے ہیں، اور اس کی بہنیں جو ہے آ کے باہر کہتی ہیں۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قیدی سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ فیملی کا ملنا چاہیے، اس کے رفقا کا بھی ملنا چاہیے، ان کے وکیلوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ہماری لیڈرشپ تھی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، ان سے بھی فیملی ملنا جاتی تھی۔ فیملی ان سے اس کی نواز شریف صاحب سے بیٹی ملنے گئی، مریم نواز صاحبہ، اس کو جیل کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ چلو وہ بھی آپ نے انتقام لیا ہم سے، ہم نے برداشت کیا۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی کئی ماہ آخر میں اڈیالہ میں ملاقاتیں بند کروا دی، اس کی ٹکرز بھی بند کروا دیے، خبر بھی نہیں چلتی تھی۔ آپ نے یہ بھی کیا کہ ان کی اہلیہ جو بیمار تھی اس نے جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہا کہ مجھے 2 منٹ بات کرنے دی جائے، وہ بھی نہیں کرنے دی۔ آپ نے جو کچھ کیا، مگر میں آپ کو بتاؤں اس کے باوجود بھی نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو 1 اے سی کے بجائے 2 اے سی لگا کے دے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ نہ کبھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نہ کبھی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، نہ کسی سینئر لیڈر نے پی ایم ایل این کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں ہے یا اس کی بہنوں کو ملاقات نہ کرے۔ یہ دیکھیں جو بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ جو کچھ ہے اس نے خود جس طرح دیکھیں نواز شریف صاحب سے فیملی ملتی تھی، شہباز صاحب سے ملتی تھی، مریم نواز صاحبہ سے، کبھی فیملی نے آ کے اس طرح کی گفتگو کی ملک کے خلاف، اداروں کے خلاف، ادارے کے سربراہ کے خلاف، جیل کے باہر آ کے کھڑے ہو؟ فیملی کی ملاقات تھی، فیملی معاملات ڈسکس ہوتے تھے۔ اس ملاقات جو آخری ملاقات جو کروائی گئی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کروائی گئی، پی ٹی آئی سے بات چیت کے تحت یہ کروائی گئی عظمیٰ بی بی سے۔ پہلے علیمہ بی بی سے کروائی جاتی تھی مگر وہ بھی وہی کام کر رہی تھی، تو ہم نے حکومت نے سمجھا چلو عظمیٰ بی بی کبھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتی ہے، غیر سیاسی ہے۔ تو وہ جب گئی بات یہ سیاست کی بھی کرے تو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو یہ مسئلہ ہو کہ بھئی عوام سے یہ مسائل ہو رہے ہیں، پاکستان کی ترقی رک گئی ہے یا کیا ہوا، اس طرح کی گفتگو کرے، سیاسی تنقید کرے، سمجھ میں آتی ہے۔ مگر آپ اپنی فوج کو نشانہ بنانا، اس کے سربراہ کو نشانہ، جھوٹ پہ، حقائق بھی نہیں ہے، جھوٹ پہ اس کو یہ کرنا، تو میں کہتا ہوں جو جیل مینیول کے تحت یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ملاقات ہمیشہ کے لیے بند رہے گی، ظاہر ہے سیاسی ڈائلاگ ہے، اگر بانی پی ٹی آئی یا ان کے رفقا یا ان کی جماعت یا ان کی فیملی آگے چل کے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس بات پہ کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے یا یہ جو بات ہے نہیں ہو سکتا ہے، پھر یہ پھر اجازت مل سکتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شفقت صاحب، اب سب سے پہلے تو ایک پیشکش تو یہ کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کریں تو آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ دوسرا، آج کی ملاقات جو ہونی تھی اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟
پہلے تو میں سہیل افریدی صاحب والی بات آپ کو کلیئر کر دوں. سہیل افریدی صاحب آج لاہور جا رہے تھے. ٹھیک ہے. جو اسیران ہیں باقی پاکستان تحریک انصاف سے ان کے ملاقات شیڈول تھی اور وہاں پہ تنظیم کے لوگوں سے ملنا تھا اور دیگر ایکٹیویٹیز تھیں ان کی لاہور میں. وہ لاہور جا رہے تھے لیکن راستے میں جو بھی ایشو بنا انہیں واپس جانا پڑا چارسدہ سے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ لاہور نہیں گئے, اس لیے پھر نام بھی نہیں آیا لسٹ میں اور وہ نہیں مل سکے. اس بات کا تو یہ جواب ہے. جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں, مجھے انہوں نے وہ ڈیٹس بتانی ہے جب نواز شریف صاحب کی ملاقات بند رہی ہے. میرا اوپن چیلنج ہے ان کو کہ نواز شریف صاحب کی کم ملاقات بند رہی ہیں. میرے پاس ایک بہت بڑا شیڈول ہے نواز شریف صاحب کی ملاقاتوں کا. جیل بھی ان کی کوئی 2-4 مہینے ہی ہے ہمارے دور میں, کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. اس میں میرے پاس ملاقاتوں کا ایک شیڈول ہے جس میں 50 لوگ بھی ملے ہیں. 50 لوگ؟ جی, جس میں 30 لوگ بھی ملے ہیں, جس میں صحافی بھی ملے ہیں, سیاستدان بھی ملے ہیں, وکیل بھی ملے ہیں, فیملی کے لوگ بھی ملے ہیں. ایک ایسی بھی ملاقات ہے جس میں 35 سے 40 لوگ تھے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے اور پوری پنچایت لگائی تھی. میرے پاس وہ ٹویٹس بھی ہیں جو باہر لوگوں نے آ کے ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے کیے کہ آج قائد صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں پولیٹکس سیاسی گفتگو کے مطلب. وہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ میں دکھاؤں گا وہ ٹویٹس بھی. انہوں نے یہ چیلنج میرا قبول کرنا ہے کہ وہ مجھے بتائیں کہ کب مہینہ 2 مہینے نواز شریف صاحب کی ملاقات بن رہی ہے اور پھر وہ سارا شیڈول بھی لے کے آئیں کہ کتنی بڑی وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور کیا کیا وہاں پہ ڈسکشن ہوتی تھی, اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کتنے گھنٹوں کی ملاقاتیں تھیں. وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی بھی ملاقاتیں تھیں. میرا چیلنج ہے ان کو, اور یہ بتائیں گے کہ کوئی ٹویٹ نہیں ہے ہمارے کسی رہنما کا باہر آ کے قائد صاحب نے یہ فرمایا ہے. جی میرے پاس ٹویٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم پہلے جب شروع میں اڈیالہ میں تھے, کوٹ لکھپت میں تھے, تو لوگ جاتے تھے, ہم سیاسی رفقا, میں خود بھی جاتا رہا, ہر ہفتے ہم جاتے تھے. یہ 50 ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تھے مگر جیل کمرے میں 5-8 لوگ پہلے, پھر اس طرح 2-3 گھنٹوں میں یہ ملاقاتیں ہو جاتی تھی. فیملی کی بھی ہوتی تھی, میں یہ مان رہا ہوں. آخر میں ایسا وقت آیا جو ملاقاتیں بند تھی. میں آپ کو ریکارڈ نکال کے ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے, میں آپ کو اڈیالہ کا دوسرے پروگرام میں لے کے آؤں گا کہ ہمارے سیاسی رفقا کی ملاقات بند آپ کی جیل ہے ساری. نہیں جو بھی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے جیل میں اس کو رکھا, عتاب میں رکھا, اس کی اہلیہ کو بات کرنے نہیں دی. خان صاحب کہتے تنائی میں نہیں ہے سر. نہیں, جیل تو ہوتا ہی قیدی ہوتی ہے نا. میں یہ کہتا ہوں اس کی اہلیہ کو بات کرنے نہیں دی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے ان سے کوئی ایسا کسی موقع آئے, اللہ نہ کرے ان کے کوئی عزیز کی اس طرح کی حالت ہو. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی والدہ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم ان کے لیے بھی دعا کو ہے. ہم کسی کے جان کے دشمن نہیں ہیں, یہ ہمارے جان کے دشمن. لیکن نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی گئی ان کی حکومت میں. ان کے اندر قتل کرنے کی کوشش, نیب میں جب وہ موجود تھے, نیب کے ریاست کے دوران ان کو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ کہتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں گھسیٹوں گا, میں پکڑ کے ہم نے کبھی اس طرح کی زبان بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ہم کارکن بھی نہیں کرتے. ہماری لیڈرشپ تو نہیں کہ ہم اس کو گھسیٹیں گے, ہم اتاریں گے, یہ کریں گے. سر آپ نے ہماری نیشنل سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا ہے. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں, جو اس کی بات چیت ہے یا جو وہ بات کہہ رہے ہیں, وہ دیکھو وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرہ ہے سلامتی کے لیے یا وہ ملک دشمنی ہے. میں اس پہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے پوچھیں کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے, چینی کا ریٹ. سیاست یہ ہے, سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کو نشانہ بنائیں, اس فیلڈ مارشل کو جس کے کہنے پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص فوج نہیں ہے. فوج جو سپہ سالار ہے, فیلڈ مارشل ہے, وہی فوج ہے. اس کے حکم پہ فوجی دشمن کی جان لیتا بھی ہے, اپنی جان کا نذرانہ دیتا بھی ہے. اس کے حکم پہ دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے, اس کے حکم پہ ہم نے بھارت کو شکست دی. اس وقت آپ اس کو نشانہ بنانا, تو میں سمجھ اس طرح تو مودی کو تکلیف ہے. تو ہم تو نہیں چاہتے کہ اس راستے پہ آپ چلے, ہم چاہتے ہیں آپ سیاسی راستے پہ چلے, سیاسی عمل کریں. ہم آپ نے ہمیں گالی بھی دی ہوگی, ہم نے برداشت کی ہوگی, مگر فیلڈ مارشل فوج ہماری ریڈ لائن ہے, ہم اس کو کراس کرنے نہیں دیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, عمران خان صاحب ہماری بھی ریڈ لائن ہے, اور 20 کروڑ لوگ کم از کم ان کے دلوں میں رہتا ہے عمران خان. اب میں بھی آ گیا. نہیں, آپ اس میں نہیں ہیں. آپ کے اور کچھ لوگوں کو میں نے نکالا ہے, میں نے 20 کروڑ کہا ہے, اور اس کو یہ آپ مانتے ہیں. آپ بے شک یہاں پہ ہیں, آپ کروائیں ایک فیئر الیکشن کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں کروائے ہیں نا. 6 حلقوں میں عمران خان اکیلا کھڑا ہو گیا تھا گھر بیٹھ کے, اور آپ کے سارے لیڈران کو ہرا دیا. ابھی بائی الیکشن ہوئے تھے, میں بائی الیکشن میں ہری پور میں موجود تھا.
میں الفن کہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کی مسز وہاں سے الیکشن جیت گئی تھیں اور میں ان کو جتوا کے گھر پہنچا تھا, میرے سارے فارم 45 دیکھ کے آیا تھا. چھوڑ دیں ان الیکشنز کو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے حلقے میں بھی سرگودا میں بھی ہوا ہے ایک بائی الیکشن جہاں پہ ٹوٹل کاسٹنگ 25,000 ہوئی ہے, جیتنے والا 77,000 لے رہا ہے, ایک ڈمی 12,000 لے رہا ہے اور ایک کو 10,000 دلوا رہے ہیں. چھوڑ دیں ان الیکشنز کو. میں فیئر الیکشن کی بات کر رہا ہوں. ان کا تو کونسلر بھی لاہور سے نہ جیتے جہاں پہ ان کا اپنے محترم نواز شریف صاحب ایک جیل میں بیٹھی ہوئی عورت سے 50,000 سے ہار گئے ہیں. میرے پاس ایویڈنس ہے نا. وہاں پر جو آر او تھا اس کو آپ نے راتوں رات چینج کیا, اس نے آپ کی بات نہیں مانی اور اس کو چینج کر کے آپ نے راتوں رات نیا آر او لگا کے. لیکن شفقت صاحب ابھی جو خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو تھا اس میں انہوں نے پاکستان آنے کی بھی بات کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول بن رہا ہے, کوئی ایسی اطلاعات ہیں واقعی وہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان وہ کیوں نہ آئے, ٹھیک ہے, وہ پاکستانی ہیں, پاکستان آئیں گے. اور دوسری بات کہ ان کا والد جیل میں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کسی کا رائٹ ہے آ کے پروٹیسٹ بھی کرنا اور آ کے اپنے والد کی رہائی کے لیے کوششیں بھی کرنا, اور ان کو ضرور پاکستان آنا چاہیے. انہوں نے ویزے اپلائی کر دی ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ جنوری میں وہ پاکستان آئیں گے. لیکن بہنوں کی اگر ملاقات نہیں ہو رہی تو بیٹوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی؟ دیکھیں چھوڑ دیں اس بات کو, ہمارا کام ہے اسٹرگل کرنا. اس ملک میں کوئی آئین یا قانون مطلب وہ ملاقاتوں کے لیے نہیں آ رہے, وہ اسٹرگل نہیں, ملاقات کی بات ہی نہیں ہے. ملاقات بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ بالکل نہ سمجھے کہ ہم ملاقات کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. تحریک کا حصہ بننے کے لیے آ رہے ہیں بھائی. یہ تحریک انشاءاللہ چلنے جا رہی ہے اور یہ چلے گی. ملاقات ایشو اس لیے ہوتا ہے, بیٹے حصہ ہوں گے ملاقات میں اس لیے ایشو ہوتا ہے کہ جب وہ قید تنہائی میں ہوتے ہیں, مختلف خبریں آ رہی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شفقت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹے تحریک کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں وہ تو تحریک کا حصہ ڈیفینیٹلی بنیں گے اگر پاکستان آئیں گے تو. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. اور نہ تو بیٹوں کا کوئی سیاست میں کردار ہے اور نہ ہی بہنوں کا کردار ہے. مجھے ایک چیز دکھا دیں, ہاں ان کا بھائی ہے, وہ بھائی کے لیے جیل میں بھی جاتی ہیں, جیل کے ان کے کیسز میں بھی جاتی ہیں, جیل کے باہر بھی بیٹھتی ہیں. نہ تو انہوں نے کبھی کوئی پارٹی میٹنگ اٹینڈ کی ہے, صحیح, نہ تو پارٹی کا کوئی عہدہ ہے ان کے پاس, اور نہ ہی وہ پولیٹکس میں کسی طرح انٹرفیئر کرتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کھیلتا صاحب, اب بیٹوں نے آنے کا اعلان کیا ہے جنوری میں, جیسے شفقت صاحب بھی فرما رہے تھے. کیا حکومت ان کو, ایک تو ویزا کا معاملہ ہے جو پہلے بھی طلال چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ہم جاری کر دیں گے, کیا وہ آئیں گے پاکستان, خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دیں گے آپ؟ جی آیا نو بلی کرے آیا, خوش آمدید, ویلکم, آ جائیں, کون روکے گا ان کو. اگر ویزا اپلائی کیا ہے پاکستان آئے. وہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو سیاست کریں, والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آ کے وہ اپلیکیشن دے کہ ہمیں والد سے ملنا ہے. پاکستان کے قانون اور آئین کے تحت ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں پہلے بھی علیمہ باجی نے یہ بات کہی تھی کہ دونوں بیٹے آ رہے ہیں. پھر علیمہ نے ہی کہا کہ ایک کا پاسپورٹ گم ہو گیا, دوسرے کا پتہ نہیں کیا پاسپورٹ میں ایشو ہو گیا ہے, تو وہ نہیں آئے. ہمیں اس سے کوئی, آپ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں, میں نے پہلے بھی, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, اس کے بیٹے ہوں بہنیں ہوں, ان کو ملنے کا حق ہے. یہ حق ہم ان کو نہیں دیں گے کہ وہ جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا کریں, جھوٹی باتیں کریں, اداروں کے خلاف بات کریں, دنیا میں ایک پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے آرٹیکل لکھوائے جائیں. وہ بھی ایک قیدی شخص جیل میں سزا بھگت رہا ہو, اس کو یہ رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ ہم اس کو نہیں دیں گے. ایکس پی ملک میں بند کرنے جا رہے ہیں, ایسا کوئی ماحول بن رہا ہے سر؟ نہیں دیکھیں, اب اگر ایکس جو ہے, ایکس پہ بیٹھے ہوئے لوگ جس طرح ان کے اکاؤنٹ ہیں سارے, اب تو سارے بے نقاب ہو چکے ہیں کہ بھارت سے اسپانسر ہے, بھارت سے فنڈنگ آ رہی ہے, کہاں سے چل رہے ہیں, بلوچوں کو بدنام کیا رہا ہے, بلوچوں کے نام سے لندن سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں, انڈیا سے چل رہے ہیں. ہم ایکس پہ تو یہاں پہ پابندی نہیں لگا سکتے, مگر اس کے لیے ہم قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی ہم اگر ایکس پہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہماری بات نہیں سنتے, تو ہم اس طرح کی قانون سازی کرنے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پلیٹ فارم پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو پاکستان کے اندر. تو ہم آئین اور قانون کے تحت کریں گے, جو ہمیں قانون اجازت دے گا وہ ہم کریں گے. ہم وہ راستہ روکیں گے جو جھوٹ, جو انتشار, جو فساد پھیلانے کے لیے ہے, وہ ہم اجازت نہ, وہ قانون میں بھی اجازت نہیں ہے. شفقت صاحب ایک آخری سر سوال ہوگا کہ ابھی یہ جو باہر سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں, ایک بڑی تنقید آپ کے اوپر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بھی شاید آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. کیا پی ٹی آئی باہر سے چلنے والے تمام اکاؤنٹس کو اون کرتی ہے؟ وہ شہباز گل صاحب ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے؟ کون؟ شہباز گل صاحب ہو گئے یا باقی لوگ ہو گئے؟ دیکھیں شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. وہ جو کچھ بولتے ہیں, یا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں, میں نے ان کو سنا بھی نہیں,
لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. سنا دے تھوڑا. ٹھیک ہے چلیں سنا دیں, مجھے کوئی اس میں فرق بھی نہیں پڑتا. سر وہ تو بڑی صحافیوں کے خلاف بھی مہم چلا رہے ہیں, آپ اگر سوشل میڈیا پر جا کے دیکھیں چلیں میں ان کو سنتا ہوں جی, لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. اچھا آپ ان کے تمام ٹویٹس کو آن کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں عمران خان صاحب کی ہر بات کو تو آن کرنے کا پابند ہوں, اوکے, لیکن شہباز گل یا کوئی دوسرا شخص میری پارٹی کا اگر کوئی بھی بات بولے میں اس کا پابند نہیں ہوں, میں اس کو آن کروں. بالکل, لیکن سر یہ جو لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کو نہ تو پارٹی سے نکالا گیا ہے اور نہ انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے, تو اس لیے ہی از پارٹ آف پاکستان. لیکن سر ایک آپ نے جو ذکر کیا خان صاحب کا کہ آپ پابند ہیں, یہ جو لاسٹ ٹویٹ ہوا تھا خان صاحب کا, اس حوالے سے کچھ لوگوں سے تو یہ بھی سوالات ہوئے نا کہ آپ نے ری ٹویٹ کیوں نہیں کیا. کیا یہ حقیقت ہے کہ کچھ رہنما اس نیریٹو سے اتفاق نہیں کرتے؟ خان صاحب کی ایک ایک بات, ایک ایک اشارہ, ہر چیز کا پابند ہوں, اس کو آن کرتا ہوں, اس کو ری ٹویٹ کرتا ہوں, کچھ اور پوچھے تو وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا سر, بس آپ سے آخری کامنٹ چاہیے کہ یہ جو بیچ میں گفتگو چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ شاید خان صاحب کے نیریٹو جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے, شفقت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پابند ہیں. نہیں یہ دیکھیں, یہ شفقت صاحب کا اپنی ذاتی رائے ہے, وہ اپنے اگر اس کو آن کر رہے ہیں, یہ اس کا میں سمجھتا ہوں بہتر خود ہی جواب دیا ہے انہوں نے. مگر میں شفقت صاحب سے یہ ضرور پوچھ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب فرما رہے ہیں اس کے حقائق قوم کو بتا دیں کہ یہ سچ ہے, ثابت کریں. آپ جھوٹ, انتشار اور ایک ادارے کو بدنام کرنا اپنی سیاست کے لیے آپ کے مقاصد کیا ہے؟ سر وہ تو لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں نا. نہیں, لیڈر اگر غلط ہے تو لیڈر کے ساتھ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میرا لیڈر غلط ہو ہی نہیں سکتا, اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی کہ کوئی کہے میرا لیڈر غلط ہے. میرا لیڈر نہ ملک چھوڑ کے بھاگا ہے, نہ اس نے اپنے پارٹی کو بٹرے کیا ہے, نہ اپنے کارکنان کو بٹرے کیا ہے, ڈٹ کے جیل میں بیٹھا ہے. میں اس لیڈر کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں؟ میری بات سنیں, آپ کے لیڈر کی طرح نہیں ہے کھیلداس صاحب میرا لیڈر. آپ لوگوں کے اپنے لیڈر پہ اعتراضات جائز ہوں گے کہ آپ کو چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے, میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے اور میں اس کے پیچھے ڈٹ کے کھڑا ہوں. ایک بتاؤں, عمران خان کا نواز شریف سے موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. نواز شریف جس قد کا لیڈر ہے, جس سینئر ترین لیڈر ہے, عمران خان ایک کھلاڑی ہے, اس نے کھلاڑی کی طرح ملک کا تباہی کی ہے. 4.5 سال پاکستان میں تجربے کر کے پروجیکٹ. نواز شریف ہے, عمران نہیں ہے. عمران ہے اور عمران رہے گا. آپ کی جماعت میں ایک اور بات بتا دوں, ان کی جماعت اڈیالہ مائنس کر کے کوٹ لکھپت کو پلس کر دی. اب اس کی جماعت کوٹ لکھپت سے چل رہی ہے. اور ان کی کوٹ لکھپت کیا ہے؟ لیکن بیچ میں آپ لوگ یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب جیل 2 مہینے 3 مہینے سے زیادہ نہیں گزار سکتے, لیکن وہ جیل کے اندر بیٹھے تو ہوئے اتنے عرصے سے. دیکھیں, خان صاحب جیل میں گرفتاری دینے نہیں گئے تھے. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی جھوٹے کیس میں, جھوٹا کیس تھا, وہ آئے تھے بیٹی کو لے کر سزا, اس کو گھسیٹ کر لے کے جانا پڑا, جیل نہیں جانا چاہتے تھے. نواز شریف جیل خود گئے, اس کو گھسیٹ کر پکڑ کر لے کے جایا گیا. پھر ایفیڈیوٹ لکھ کے بھاگ گئے. نہیں, آپ کی حکومت. دیکھیں ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم تو اگر کوئی بیمار ہوگا, اچھا وہ ایفیڈیوٹ کدھر گیا جس پہ وعدہ تھا کہ اتنے دنوں میں واپس آئیں گے, وہ ایفیڈیوٹ کدھر گیا؟ میں آپ کو بتاؤں, مجھے کھیلداس صاحب جب ان کو پتہ لگا, میں نے جو پہلے آپ کے انٹرو میں کہا تھا نواز شریف کو قتل کرنے کی نیب کے حراست میں کوشش کی گئی, اس ڈر سے انہوں نے, ان کو پتا تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کس طرح پلیٹیلیٹس کم ہوئے, پھر انہوں نے اجازت دی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کھیلداس صاحب آپ کا, شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ میں ہم جو ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. حسن رضا پاشا صاحب سینئر قانون دان ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو آج جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف, میں اس پر آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں گا سر کہ جو گزشتہ چند روز سے گفتگو ہو رہی تھی, جو بیانات آ رہے تھے, یا اوورآل اگر آپ معاملہ دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں واقعی کوئی دباؤ کا فیکٹر کہیں نہ کہیں ہے, یا جو کچھ تاثرات دیے جا رہے تھے کہ ان کو استعفے کا کہا گیا تھا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں فیئر ٹرائل ہوا ہے, ان کو فیئر ٹرائل کا موقع بھی ملا جہانگیری صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس فیصلے کے آنے سے کچھ سوالات اور شکوک و شبہات نے ضرور سر اٹھایا ہے. مثلا معاملہ آلریڈی سب جوڈس ہے سندھ ہائی کورٹ میں, وہاں سے ایک ریسٹیننگ آرڈر پاس ہو چکا ہے. نمبر 2, سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے.
آپ کو یاد ہوگا جی کہ 3-4 مہینے پہلے بھی ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اس وقت بھی پروگرامز ہوئے اور میں نے یہ تواتر سے کہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت جو کارروائی کر سکتی ہے وہ کرے تاکہ کوئی امپیگوٹی نہ رہے. لیکن جی آئی ڈونٹ نو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اس حوالے سے کیوں نہیں بلایا گیا، کس وجہ سے ودہیلڈ کیا، اور آج 2 ساتھی ججز نے اپنے ایک ساتھی جج کو اس کی بیسک اپائنٹمنٹ کو انلیگل قرار دے کے سفارش کر دی لا منسٹری کو کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. یہ میرا ڈی خیال ہے نوٹیفائی کہ کر پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب بھی مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ کرپشن چارجز یا کوئی اور چارجز ہیں کسی جج کو نکالا جاتا ہے تو اس کے لیے ریفرنس فائل کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کو پورا موقع بالکل دیا جاتا ہے صفائی کا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور 2 ہائی کورٹس کے سینئر ججز، تو کافی سینئر ایک لاٹ ہے جو بیٹھتی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے. آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان، اس میں بھی یہ ہے کہ ہاں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. 3 دن پہلے جب جسٹس ٹھیک ہے جہانگیر صاحب پیش ہوئے تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی فارمیشن آف بینچ پہ کہ میں آپ کے خلاف سینئرٹی کیس میں پٹیشنر ہوں، سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے، اور دوسرا جو آپ نے مینٹینیبلٹی کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، تو اس کا ہاں ویٹ کیا جائے. لیکن وہ ان کی ویٹ جو کیا جائے. ریکویسٹ تھی وہ ٹرن ڈاؤن کر دی گئی اور آج یہ فیصلہ کر. نہیں ہوئی. لیکن پاشا صاحب سر اس کے آپ ایک اثرات کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو جہانگیر صاحب نے کہا بھی تھا چیف جسٹس سے کہ آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں اور استعفیٰ جمع کرا دیں، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جب ایک فریق یہ آبجیکشن کرتا ہے کہ آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ جج صاحب کو از خود علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یہ روایت چل نکلی ہے کہ جب اعتراضات کیے جاتے ہیں تو ان کو ٹرن ڈاؤن کیا جاتا ہے. لیکن کئی ججز کو آپ نے ٹھیک ہے. دیکھا ہوگا ماضی قریب میں بھی کہ جب ان پہ آبجیکشن کیا گیا تو وہ بینچ نے تو ان کو نہیں کہا، لیکن انہوں نے از خود علیحدگی اختیار کر لی کہ جب ہمارے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے، ہماری کریڈیبلٹی پہ کوسچن مارک کیا گیا ہے تو ہمیں اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہیے. اور وہ والنٹیرلی ریکیوز کر گئے اور اس بینچ کا حصہ نہیں بنے. ٹھیک ہے. لیکن سر ایک چیز میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دعوے ہیں یا جو ان کے معاملات خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، اب اس میں ایک جو دعویٰ پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ہمارے پاس عدالتی احکامات موجود ہیں اور اس کے باوجود اجازت نہیں مل رہی، دوسری طرف حکومت کا موقف ہے کہ سیاسی گفتگو نہ ہو اور یہ سارا اختیار جو ہے وہ جیل سپریڈنٹ کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی احکامات کے باوجود جیل سپریڈنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو ملاقات نہ کروائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ انفیٹرڈ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. اچھا. جیلر صاحب کے پاس عدالتی احکامات کا بھرم رکھنا چاہیے، فیملی کی ملاقات بھی الاؤ کرنی چاہیے. اور اگر ایک سیاستدان گرفتار ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس اس کے ورکرز یا سیاسی لیڈرز ہی ملنے کے لیے آتے ہیں. کس طرح ممکن ہوگا کہ وہ سیاست پہ گفتگو نہ کریں؟ ہاں، ایک ریسٹرکشن جو لگائی گئی ہے یا حکومت بار بار اس بات کا وہ اعادہ کرتی ہے کہ ملاقات تو ہم کرنے دیتے ہیں، لیکن وہ سیاسی گفتگو جب ہوتی ہے اور باہر نکل کے ایک چنگاری سے آگ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، ورکرز کو اشتعال دلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن بنتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے
स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि उन लोगों को अवॉइड करना जी। चाहिए, वो मुलाकात करें, मुलाकात करके आएँ। कोई तंजीमी हवाले से बात है तो अपनी तंजीमी मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में बात करें जी कि अंबानी पीटीआई ने ये डायरेक्शन दी है तो आप इसके मुताबिक काम करें। लेकिन पब्लिकली अगर अनाउंसमेंट ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मामला आप देखिए, इससे पहले कितने तवातर से वकला भी मिलते थे, फैमिली भी मिलती थी, वर्कर्स भी मिलते थे, जी। दोस्त अहबाब भी मिलते थे, तो एक सिलसिला चल रहा था। तो अब अगर हुकूमत इस बात पे आई हुई है कि हम ये रिलीफ नहीं देना चाहते और जेल मैनुअल में है कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये इससे पहले 75 सालों में इसी तरह होता रहा है? तो ये देखना पड़ेगा, दोनों साइड्स को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। स्टेप डाउन करें दोनों साइड्स तो शायद बेहतरी आ जाए। चलें, ठीक है पाशा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, हसन रज़ा पाशा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो आज हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया, और इसी के साथ साथ जो पीटीआई के दावे हैं खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से, उस हवाले से पाशा साहब ने अपनी जो राय और जो अपना मौक़िफ़ था वो उनसे हमें आगाह किया। अब इस हवाले से पीटीआई की जो हिकमत अमली का ज़िक्र होता है, जो बात होती है, और हुकूमत अब भी ये कह रही है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं और बातचीत के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे हमने स्पीकर कौमी असम्बली के बयानात भी देखे हैं। तो उस हवाले से जो पीटीआई की स्ट्रेटजी है वो देखनी होगी कि उसमें कोई तब्दीली आती है या नहीं, या ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अपोजिशन अलायंस की जानिब से, उससे क्या नतीजा सामने आता है, क्या नुकात सामने आते हैं, ये वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।